ناظرین، ریختہ فاؤنڈیشن نے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات اردو کے ایک بہت ہی معروف ادیب اور شاعر جناب شفیع مشہدی سے کرانے جا رہے ہیں۔ شفیع صاحب، آپ کا ریختہ کے اسٹوڈیو میں استقبال ہے آپ کا۔ بہت شکریہ۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ہمارے ادیب اور شاعر جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا جن سے شرف نیاز حاصل ہوتا ہے، آئندہ سالوں میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، تو مقصد یہ ہوتا ہے، ریختہ نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی آواز اور ان کی امیج اور ان کا کلام اپنے لیے محفوظ کر لیں تاکہ یہ دوسرے زمانے اور آنے والے زمانوں کے لوگوں کو دستیاب ہو۔ مجھے فراق کا یہ شعر یاد آتا ہے ایسے موقع پہ کہ آنے والی نسلیں تم پر رش کریں گی ہم عصرو، جب ان کو یہ دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت مختصر تعارف، حالانکہ آپ سب واقف ہیں شفیع مشہدی صاحب کے کام سے، 5 سے زیادہ دہائیوں پر آپ کا ادبی سفر مشتمل ہے، اور آپ کے افسانوی مجموعے شاخ لہو بہت پہلے شائع ہوا تھا، تقریباً 20 سال قبل میرا خیال ہے۔ اس کے بعد سبز پرندوں کا سفر، اور پھر سلسلہ روز و شب۔ ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے جس میں 6 ڈرامے موجود ہیں، اور دوپہر کے بعد اس کا عنوان ہے، اور ایک شعری مجموعہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گا جس سے آپ کی واقفیت ایک ایسے شخص سے ہوگی جس کو آپ نے بنیادی طور پر یہ سمجھا ہے کہ وہ افسانہ نگار ہے، جبکہ شفیع صاحب کا خود یہ خیال ہے کہ وہ افسانے تو دوسروں کے لیے لکھتے ہیں، شاعری خود کے لیے کرتے ہیں، اور شاعری سے ان کی خود اپنی ذاتی محبت بھی ہے، اور جن لوگوں نے ان کے کلام کو پڑھا اور سنا ہے وہ خود بہت عقیدت سے اس کلام کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ سامعین اور ناظرین کو آپ کے ادبی سفر کا بھرپور اندازہ ہو سکے۔ مناسب ہے کہ ہم آپ سے وہ باتیں کریں ابتدائی زمانے کی، کہ آپ نے لکھنا کب شروع کیا، اور کون سے ایسے عوامل تھے، کون سے ایسے اثرات تھے آپ کے اوپر جس نے یہ آپ کو موقع دیا کہ آپ کو لکھنا چاہیے، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو لکھنا چاہیے، اور جب لکھنا آپ نے شروع کیا تو پھر کس طرح آپ کو یہ لگا کہ ہاں مجھے لکھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ مجھے شاید اس میں میں اپنا اظہار پورے طور پہ کر پاتا ہوں، اور مجھے یہ بات کرنی چاہیے اس لیے کہ صاحب ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں رہنے والا گیا کا ہوں، اور میرے بچپن میں وہ ترقی پسند تحریک کا مرکز تھا گیا۔ انور عظیم، بدی مشہدی میرے بڑے بھائی، آپ کے بڑے بھائی جی، اور یہ اختر پیامی، سید علی، اور اس کے ساتھ کچھ بنگالیز بھی تھے۔ یہ میرا گھر گویا ان لوگوں کا ایک میٹنگ پلیس گہوارہ ہو گیا تھا یہ، اور میرا کام ان لوگوں کو چائے پلانی، کسی کو سگریٹ لگ کے دینا، یہ تھے۔ اور اس لیے ذہن میں وہ ماحول تو بنا ہی تھا، وہیں سے میرا خیال ہے تحریک مجھے ملی کہ میں بھی لکھوں۔ کس زمانے کی بات ہو گئی ہے؟ یہ 50s ارلی 50s، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پس منظر مجھ کو ملا اسی نے میرے اندر ادب کے ذوق کو پروان چڑھایا۔ تعلیمی سلسلے میں گیا میں بھی رہا، بعد میں دلی چلا آیا، میں دلی یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، تو یہاں بھی ماحول کچھ ملا اس زمانے میں۔ شہباز صاحب تھے، حسن نعیم بھائی تھے، یہ سب لوگ بڑے بھائی کے جو میرے دوست تھے، یہ تقریباً بدی صاحب کا دوست، جی ہاں، بڑے بھائی کی طرح تھے۔ پھر یہاں جس زمانے میں دوبارہ آیا دلی میں تھے مجتبیٰ حسین اور بلراج منرا اور بانی، یہ تمام لوگ، جی ہاں جی ہاں، ہمارے حسن، یہ لوگ ملتے گئے اور ایک ذہن بنتا گیا۔ پہلا شعری مجموعہ کب آپ نے شائع کیا، یہ افسانوی مجموعہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ افسانے میں پہلا 84-85 میں آیا۔ تو یہ یعنی کتنے افسانے آپ نے اس زمانے تک لکھے تھے، اور اس کو ڈیلے کیوں کیا؟ لکھے تھے تو کافی افسانے، ڈیلے جو انتخاب تھا، ہاں انتخاب، یہ شاخ لوہی تھا، جی ہاں جی، انتخاب تھا۔ میرا خیال 17-18 افسانے اس میں ہوں گے، کوئی یاد نہیں ٹھیک سے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یعنی شائع کرانے کی جلدی نہیں تھی، نہیں، لکھنا تھا، اطمینان سے لکھنا تھا، اور ایسی کتابیں آپ کو یا ایسے افسانے لوگوں تک پہنچانے تھے جن کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک بہت نیک فعل ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں شروع میں جی سین شین مشہدی کے نام سے لکھتا تھا۔ جی ہاں، اور یہ میں آپ سے سوال دراصل پوچھنے والا تھا۔ اچھا ہوا 20ویں صدی کا میں مستقل لکھنے والا تھا، ہر تیسرے مہینے کہانی میری آتی تھی، اس میں میرا خیال ہے، اور اگر دیر ہو تو خوشتر گرامی کا تار دکھاتا تھا، جلدی بھیجو۔ تو اس نے مجھ کو کافی اس کا حوصلہ بڑھایا میرا۔ جی ہاں جی ہاں،
ان معنوں میں کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک کہانی چھپنے پر 50 60 70 خطوط آتے تھے. وہ سلسلہ ختم ہو گیا. وہ ایک ادارہ تھا جو ختم ہو گیا. ہاں تو اس میں میری بہت میرے ذوق کو آگے بڑھانے میں. جی ہاں, اس میں افسانہ نگار جو ہوا کرتے تھے ان کا خط بھی چھپتا تھا, تو اس سے ایک ڈائریکٹ رپورٹ یعنی قاری کے ساتھ ہوتا تھا. کشنر چھپتے تھے, قلتن حیدر چھپتی تھی, خواجہ احمد عباس چھپتے تھے, اور اس ضمن میں ایک چھوٹا سا معمولی آدمی میں بھی چھپتا تھا, تو بہت بڑے اس کی قوت ملتی ہوگی اس سے. جی جی جی. کون سے ایسے لکھنے والے تھے جن کو آپ نے پسند کیا ہوگا اس زمانے میں پڑھتے ہوئے اور سوچا کہ یہ مجھے بھی ایسا لکھنا چاہیے افسانے کی, یعنی جو ہمارے یہاں قلتن حیدر, ہاں, عصمت چغتائی, بیدی, منٹو, بیدی, کرشن چندر, یہی لوگ تھے یہ تھے ہم لوگوں کے ذہنی نشوونما میں جن کا اثر رہا ان کا. جی جی جی. اور چونکہ نفسیات میرا خاص موضوع رہا پڑھنے کا, تو نفسیات کی تجزیے کے ساتھ میری کہانیاں بہت آئیں اور بڑی پذیرائی ہوئی ان کی. تو اس سلسلے میں ایک بات پھر یہ بھی پوچھتا چلوں آپ سے کہ آپ کی شریک حیات ذکیہ مشہدی صاحبہ بھی نفسیات کی طالب علم رہ چکی ہیں, اور انہوں نے کچھ دنوں تک ملازمت بھی کی تھی, پھر درس و تدریس کا بھی سلسلہ ان کا رہا, اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو بھی نفسیات میں دلچسپی تھی. تو یہ دو دلچسپیاں آپس میں کس طرح میں؟ نہیں, یہ اس غلط فہمی کو میں دور کر دوں. وہ لکھنؤ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھی, میں دہلی یونیورسٹی کا. جی جی جی. یہ بہت اتفاق ہے کہ ہم لوگ یہ ہوئے, اور چونکہ ادب کی طرف ان کا بھی کافی رجحان تھا, تو پھر انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو شادی کے بعد لکھنا شروع کیا. شادی سے پہلے وہ نہیں لکھتی تھی, میں تو بہت پہلے سے لکھ رہا تھا, بعد میں لکھنا شروع کیا. جی ہاں. اور ان کا وہ افسانوں رہا. میرے ساتھ یہ تھا کہ میں نے افسانے بھی لکھے, ڈرامے بھی لکھے, اور شاعری بھی لکھی, اور مضامین بھی لکھے ہیں آپ نے. مضامین بھی لکھے. ایک کام آپ نے بہت اہم کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, جو خدا بخش لائبریری نے چھاپا ہے, وہ تدوین کا کام ہے جو آپ نے جمیلہ خدا بخش کے کلام کا کیا ہے. اور جیسا کہ ایک بار آپ نے بتایا کہ اس کے اندر مثنویاں بھی ہیں اور غزلیات بھی ہیں, اور آپ نے اس کا ایک لمبا انٹروڈکشن بھی لکھا ہے. میرے خیال میں اس زمانے کی اور آج بھی اگر دیکھیں تو یہ شاید واحد شاعرہ ہیں جن کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنا بڑا کلام موجود ہے, لیکن میرے خیال میں یہ منظر عام پہ نہیں آیا ہے. کچھ اس کی تفصیل بتائیں, اس لیے کہ یہ کام میری نظر میں بہت اہم ہے. خدا بخش خان مرحوم جو لائبریری کے بانی تھے, انہی کی اہلیہ تھیں, یہ کلکتے کے رہنے والی تھیں, شادی کر کے یہاں آئی تھیں وہ, اور انہوں نے شاعری شروع کی. خدا بخش خان نے ان کی بڑی پذیرائی کی. وہ دیکھیے وہ زمانہ تھا آج سے 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, جی 125 سال کے قریب ہو رہا ہوگا, جبکہ پردہ نشین عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں تھیں, لیکن اس دوران بھی خدا بخش خان نے ان کی پذیرائی کی. یہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے داغ سے بھی اصلاح لی, داغ دہلوی سے اصلاح لی, شاد عظیم آبادی سے اصلاح لی, اور انہوں نے خود اپنی آبیتی میں یہ لکھا ہے کہ صاحب میرا کلام خود خدا بخش خان لے کے جاتے تھے شاد کے نام, کیونکہ پردہ تھا, خود تو جا نہیں سکتی تھی, وہ تصحیح کر کے لاتے تھے. تو اس طرح بڑھی وہ. پھر انہوں نے, آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے 125 سال پہلے ایک مسلم خاندان میں جہاں کے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں, جمیلہ خدا بخش نے ستار سیکھا, اور یہ بہت ریولوشنری کام ہوا. جی, ستار سیکھا. وہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک بوڑھے سے ستار نواز تھے, وہ آتے تھے تو پردہ بیچ میں رہتا تھا, وہ ادھر سے پڑھاتے تھے, وہ سیکھتی تھی, اور انہوں نے پھر انڈین میوزک پر ایک رسالہ لکھ دیا جمیلہ خدا بخش نے, جو خدا بخش لائبریری میں محفوظ ہے ابھی بھی. تو یہ ایک عجیب سی شخصیت تھی ان کی. دیکھیے یہ معلومات بہت اہم ہیں لیکن لوگوں تک پہنچی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خدا بخش لائبریری نے اگر یہ کتاب شائع کی ہے تو کچھ اس بڑے پیمانے پہ اس کو پہنچانا چاہیے لوگوں تک, اس لیے کہ اس زمانے کا جو آپ نے تاریخی پس منظر بتایا, اور جو مسلم خواتین میں تعلیم کا یا شعر کہنا اس زمانے میں ایک طرح سے یعنی بہت عام, کیا بالکل انقا ہے, کہیں کوئی اس کی تاریخ بھی نہیں, اور موسیقی میں دلچسپی رکھنا اور سیکھنا اور داغ سے اصلاح لینا, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو جاننی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم باب ہے ہماری شاعری کا, خصوصاً خواتین کی شاعری کا, جو تقریباً ہمارے تاریخ کے صفحوں سے غائب ہے. افسوس یہی ہے کہ ان کو وہ مقام نہیں مل سکا جو ان کا حق تھا. کتنے والومس میں یہ کتاب ہوگی؟ 8 تو دیوان ہیں ان کے, 8 دیوان اور 1 مثنوی. غزلیات ہیں سب کی سب, غزلیات ہیں, منقبت ہے, کچھ یہ نعت بھی ہے, حمد بھی ہے, مثنوی بھی ہے. ایک تو مثنوی الگ ہے, مثنوی بھی وہ علی ابن ابی طالب پر. آپ نے فرمایا کہ افسانے جتنے بھی آپ نے لکھے ہیں لیکن شاعری آپ کو بہت عزیز ہے, تو کیا وجہ ہوئی کہ شعری مجموعہ آپ نے چھاپا, اب چھاپنے کا سوچ رہے ہیں, پہلے نہیں چھاپا آپ نے؟ اس لیے کہ میں اپنی شاعری سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا. خود اپنی شاعری سے میں چاہتا کہ نہیں, ابھی کچھ اور کہنا ہے, ابھی کچھ اور کہہ لوں جو اس قابل ہو کہ جو ادب میں جس کو کچھ اہمیت حاصل ہو. تو اسی سلسلے میں کرتا رہا, اور کبھی
اشعار چھپوانے کی کوشش نہیں کی میں نے، رسالوں میں بھی نہیں کی. اب کیا ارادہ ہے، کب تک یہ مجموعہ، میرا خیال ہے اس سال یہ کتاب آئے گی؟ ہو جائے. غزلیں ہیں، نظمیں ہیں اس کے اندر؟ غزلیں بھی ہیں مگر زیادہ نظمیں ہیں. ہاں، مجھے ایک نظم پڑھنے کے اتفاق، اور کچھ غزلیں میں نے آپ کی پڑھی ہیں تو میں نظمیں پڑھ کے بہت متاثر ہوا تھا، اسی لیے میرا خیال تھا کہ شاید وہ کتاب آئے ضرور تو ہم لوگوں کے لیے ایک اچھا بڑا مجھے بھی اپنی نظموں پہ زیادہ اعتبار ہے. جی جی. آج کی جو صورتحال ہے ہمارے یہاں، خاص طور پہ افسانوی ادب میں یا شعر کی صورتحال بھی دیکھیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی منظرنامہ کوئی بہت امید افزا مجھے نظر نہیں آتا. میں منفی کوئی تاثر نہیں ہے میرا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں کوئی نیا افسانہ اگر پڑھوں کسی نئے لکھنے والے کا تو میں کہاں رک جاتا ہوں، میں زبان کی وجہ سے رک جاتا ہوں اور بیانیہ نہیں بن پاتا. مجھے ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہو. آپ کا کیا خیال ہے اس بالکل سلسلے صحیح ہے، آپ میں بالکل متفق ہوں. میں بھی رجائی ہوں، قنوطی نہیں ہوں. میں مستقبل سے امید نہیں ہوں. لیکن ابھی اگر آپ پچھلے ایک دہائی کی بات کریں گے تو ایک دہائی کے اندر جو افسانے آئے ہیں اس سے آپ کو وہ فیض حاصل نہیں ہو پا رہا ہے جو پہلے لوگ لکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جمود کی کیفیت آ گئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی کچھ افسانے کبھی کبھی اچھے افسانے بھی آ رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے افسانہ نگاروں کا جو سوتا تھا وہ سوکھ گیا ہے، اب وہ نہیں افسانے آ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، جمود کی کیفیت ہے. جمود کی کیفیت. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک مضمون لکھا اسی سلسلے، میرا خیال یہ کچھ دنوں سے ہے، تو اس مضمون کا عنوان بھی تھا جمود خرام نما. تو گویا کہ خرام تو ہے، خرام نما ہے، لیکن ایک جمود کی کیفیت ہے. لیکن یہ صورتحال پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں بہت اچھی صورتحال ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ میری یعنی اگر آپ سوچیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو ادب کی جو صورتحال ہے اور جو پاکستان میں ہے اس میں بہت فرق ہے اس وقت، خاص طور پہ شعری ادب دیکھا جائے گا. ایک تو تمام رجائیت کے باوجود اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ اردو زبان اب اس ملک میں زوال پذیر ہے. اس کو بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، ضرور ہے. تو خاص طور سے جو ہمارے ہاں کا جو ایلیٹ طبقہ ہے یا وہ طبقہ جس کو وہ بہت ہی ذہین اور پڑھے لکھا طبقہ ہے، وہ اردو سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پروفیشنلزم اتنا زیادہ حاوی ہو گئی ہے کہ اب سماج کا میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو دوسرے درجے کے لوگ تھے وہی اردو پڑھ رہے ہیں، اردو میں آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن پچھلی نسل سے تھی وہ اب اس نسل سے کم ہوتی جا رہی ہے. مناسب کہتے ہیں آپ. یہ میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو زندہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں ساتھ ساتھ کہ اردو پڑھنے والوں کی غیر اردو داں طبقے میں خاص طور پہ بڑی پذیرائی ہوئی ہے. اب جیسے آپ ریختہ کی مثال لے لیجئے، ریختہ کی جو خدمات ہیں اور جو ویب سائٹ ہے ہماری اور اس کے جو وزٹرز ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے 224 ملکوں میں ریختہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ریختہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور 42 لاکھ ہمارے فالوورز ہیں. تو یہ ایک دوسری صورت ہے. اور اردو زبان کے تعلق سے کچھ آپ نے کام کیا خود بہار میں بھی، وہاں ادارہ ہے جس سے آپ منسلک ہیں، تو اس ادارے کا کیا کام ہے اور وہ کس سمت میں آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے باوجود اس کے کہ تھوڑی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ، تھوڑی نا امیدی بھی ہے زبان کی جانب سے لوگوں کو؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ میں رجایت پسند ہوں، لیکن اگر حقیقت سے آپ نظر بچائیں تو وہی مناسب نہیں ہے جو صورتحال ہے. اور چونکہ میں گراس لیول پر کام کر رہا ہوں ابھی، گورنمنٹ آف بہار کی کیبنٹ سیکریٹریٹ کی میں 2 کمیٹیاں ہیں جی. ایک ہندی ایڈوائزری کمیٹی اور ایک اردو ایڈوائزری کمیٹی. تو میں اردو ایڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین ہوں. اچھا. اس کا کام 2 ہے. ایک تو یہ کہ جو بحیثیت ثانوی سرکاری زبان اردو کے نفاذ کے سلسلے میں کام کرنا اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہاں پر کمی ہو رہی ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ فروغ اردو کے سلسلے میں اگر گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو وہ ہم دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں بنیادی کام جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے تو ایک ماحول سازی کام کریں. میں 8-10 مہینے سے کام کر رہا ہوں، ماحول سازی کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور وہ فروغ اردو کے سیمینار ہر ڈسٹرکٹ میں کرنے کا پروگرام ہے. 2-3 جگہ ہو چکے ہیں. ابھی 25 تاریخ کو پھر مظفر پور آپ کے ضلع میں جا رہا ہوں. وہاں فروغ اردو سیمینار کے نام پر ہم یہ کرتے ہیں کہ مقامی 3 لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اردو کی صورتحال پر مضمون لکھیے جو آپ کے ہاں ہے، اور 3 اس اردو کے طالب علموں کو بلاتے ہیں کہ تم تعلیم حاصل کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے، مقامی مسائل کیا ہیں تعلیمی کے میدان میں، ادروائز نفاذ کے سلسلے میں، اور ان کو ہم
کر کے ایک بات بناتے ہیں, بہت سی باتیں اس میں اچھی آ جاتی ہیں, پھر ان سلسلے میں ہم اپنی تجاویز بنا کر پھر حکومت کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ تجویز ہے, آپ اس کو کیجیے. بنیادی طور پر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اگر چند لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے تو جب کوئی بھی زبان سرکار کی بیساکھی پر نہیں چل سکتی ہے, زبان زندہ رہتی ہے زبان کے چاہنے والوں سے, اس مطابق متفق ہوں. بہت مناسب. ابتدائی تعلیم اور ثانوی درجے کی تعلیم یہاں سے اگر اردو کو ہٹ گئی تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ابتدائی درجوں میں پرائمری لیول میں اور سیکنڈری لیول میں اردو کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. ہم لوگوں نے بہت سی کوشش کی ہیں, ابھی تقریباً 17,000 اردو کے پوسٹ کریٹ ہوئے تھے پرائمری لیول کے لیے ٹیچرز کے, اس میں ابھی تقریباً 8 یا 9,000 کی تقرری ہو چکی ہے. بقیہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں سب لوگ کہ وہ بھی جلدی ہو جائے. تو جو پرائمری اسکول جو گورنمنٹ کی جنرل ہے اس میں اگر اردو کے ٹیچرز اگر ویژن لیول تک پہنچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے فروغ میں بہت. تو یہ تو صورتحال جو بہار کا آپ نے خاص طور پر جی بہار کا میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ایک بہت اچھی ہے صورتحال. اور صوبوں کی کیا صورت, مثال کے طور پہ اردو بولنے والے لکھنے والے یا اردو کے چاہنے والے کشمیر میں بھی ہیں, کرناٹکا میں بھی ہیں, جیسے گلبرگہ میں بہت ہیں, یو پی میں کم ہو گیا ہے یہ سلسلہ. تو بہار کے نہج پہ کہیں اور کام ہو رہا ہے زبان کے سلسلے میں اور اس کی تدریس کے سلسلے میں؟ میرا خیال ہے کہ اردو سلسلے میں مہاراشٹر کا وہ حصہ جو کہ اورنگ آباد وغیرہ کا حصہ ہے, یہ مہاراشٹر میں بھی اردو کا کافی کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو وہاں کی رپورٹس آئی تھی اردو اسکولز کی وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھی. خود انعامدار صاحب سے بھی بات میری ہوئی تھی ایک بار, پی انعامدار, انہوں نے بتایا تھا مجھے, تو بہت ہی حوصلہ افزا صورتحال تھی مہاراشٹر کی. کرناٹک میں بھی صورتحال اچھی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے, کرناٹک بھی اچھی ہے. یو پی کی صورتحال سے بہت مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں آپ کر سکتے. بنگال میں بھی ایک سرٹن سیکشن ہے جہاں کوشش ہو رہی ہے جی اور کام ہو رہا ہے. علمانوں میں بہار دوسرے صوبوں سے کافی بہتر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اردو کا ماحول بھی ہے, اردو پڑھنے والے بھی ہیں, اردو ٹیچرز بھی ہیں, طلباء بھی ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز میں دیکھیں گے آپ یا اس میں کافی ہے. میرے خیال میں اس کی تاریخ بھی ہے کوئی تقریباً 30 سال سے اوپر, جب یہ دوسرے آفیشیل لینگویج سیکنڈ آفیشیل لینگویج اردو کو بنایا گیا. اگر دیکھیں تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, ہندوستان میں پہلی بار ہوا. اور اس کے پہلے بھی 1981 میں, جی اس کے پہلے بھی جب ہم لوگ جس زمانے میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اردو ہمارا ایک مضمون ہوا کرتا تھا, اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی بھی ایک مضمون ہوتا تھا. بالکل. تو یہ سلسلہ اب بھی ہے وہاں پہ. فارسی تو نہیں ہے, فارسی نہیں ہے لیکن اردو ہے. اردو ہے. تو آپ کے خیال سے بہار میں جو صورتحال ہے وہ بہت امید افزا ہے, اور امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہار کی صورتحال بہتر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کو اور مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جی آپ کے اپنے پسندیدہ افسانے گاروں میں جو ہم اثر افسانے گار ہیں پہلے, جی ابھی آج کل جو لکھ رہے ہیں, اب جو نئی پود ہے, اس میں آپ کو کن سے زیادہ امیدیں آپ کو وابستہ ہیں, یا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کس نہج پہ یہ لوگ لکھ رہے ہیں؟ موجودہ میں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا عصمت چغتائی کے افسانے یا منٹو کے افسانے, اس کے بعد کا افسانہ سلام بن رزاق ہے, سلام بن رزاق ہے, اشرف اسم اشرف ہیں, جی جی جی, پھر یہ آپ کے جیلانی بانو ہیں. ان سب کے افسانے مجھے اچھے لگتے ہیں. افسانے پھر اپنی بیوی کی تعریف کرنا تو ٹھیک نہیں, وہ مناسب ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے, بہت پائیدار افسانے ہیں. آپ اپنے افسانوں میں کون سا افسانہ آپ کو کون سے افسانے ہیں ایسے جو آپ کو خود بہت پسند ہیں؟ دیکھیے یہ بہت مشکل سوال ان معنوں میں ہے کہ جیسے تخلیق کی حیثیت جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی جیسی ہوتی ہے, یہ سب سے پیار ہوتا ہے, لیکن کچھ افسانے ایسے ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں, جیسے بنت زلیخا ہے, اور سبکدوش ہے, جھاگ ہے, اور شونار ہرین ہے. اس طرح کچھ افسانے ہیں جو میں اپنے پسندیدہ افسانے میں اس کو شمار کروں گا. آپ نے اسلامی تلمیحات کا بھی استعمال کیا ہے جی اپنی شاعری میں اور اپنی شاعری میں, تو میں نے کیا ہے. کیا کس طرح یہ چیزیں آپ نے سمجھا کہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے؟ وہ خاندانی پس منظر تو تھا ہی ماحول کا. ہمارا خاندان صوفیہ سے ریلیٹڈ ہے, ناریال میں ماں بھی ہماری صوفیہ خاندان سے تھی اور والد بھی, تو اس لیے اس کا خانقاہ کا کچھ اثر آئے گا ہی, جینس میں آیا اثر, تو اس لیے اس طرف رغبت ہوئی ہماری, اس سے متاثر ہوں. چونکہ شعر کا بھی ذکر ہو رہا تھا, میرا خیال ہے کچھ اشعار آپ سے سن لیے جائیں, کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں اگر آپ سنائیں ہمارے لیے تو بالکل بہتر ہو. غزل کے 2 شعر پہلے سن لیجئے, پھر نظم سناؤں گا میں. ہاں ضرور.
زمیں سفر میں فلک عالم حجاب میں ہے، زمیں سفر میں فلک عالم زمیں سفر میں فلک عالم حجاب میں ہے، یہ کائنات ابھی تک ہزار خواب میں ہے۔ بہت عمدہ۔ ہماری شاعری پیغمبری نہیں لیکن ہماری شاعری پیغمبری نہیں لیکن ہمارا ذکر بھی اللہ کی کتاب میں ہے، بہت عمدہ۔ ہمارا ذکر بھی اللہ کی کتاب میں ہے۔ آپ نے چونکہ ذکر کر دیا تلمیحات کا، تو چھوٹی سی غزل کے چند اشعار جو تلمیحات پر ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو نظم سناؤں گا جی۔ کہ ایک اس کا تھا وہ آسرا بھی نہیں، ایک اس کا تھا وہ آسرا بھی نہیں، میرے شامل اب اس کی رضا بھی نہیں، اور میرے پیچھے ہے فرعون لشکر لیے، میرے پیچھے ہے فرعون لشکر میرے لیے، پیچھے ہے فرعون لشکر لیے، اور دریا میں اب راستہ بھی نہیں، بہت عمدہ۔ اور دریا میں اب راستہ بھی نہیں، غار تک آ گئے ہیں تعاقب میں لوگ، غار تک آ گئے ہیں تعاقب میں لوگ، مکڑیوں نے تو جالا بنا بھی نہیں، یہ تو تمام کی تمام تاریخیں ہیں صاحب جو آپ نے مکڑیوں نے تو جالا بنا بھی نہیں، ہاتھیوں کی ہے یلغار چاروں طرف، اور ابابیل کا کچھ پتا بھی بتا نہیں، بھی نہیں۔ سامری اژدہے رینگتے آ رہے میرے ہاتھوں میں لیکن عصا بھی نہیں، بہت خوب۔ اور چاند میرے اشارے سمجھتا نہیں، انگلیوں میں میری موزہ بھی نہیں، بہت عمدہ۔ اور مشہدی سر ہتھیلی پر رکھے رہے، مشہدی سر ہتھیلی پر رکھے رہے، اپنی تقدیر میں کربلا بھی نہیں۔ بھائی اس غزل میں کئی صورتیں ہیں کئی صورتیں ہیں اور بہت عمدگی سے آپ نے ان کو نبھایا ہے۔ تقدیر میں کربلا بھی نہیں۔ جی بہت اچھی غزل ہے یہ آپ کی۔ ایک اور چار مصرے یاد آ رہے ہیں، سنا رہا ہوں آپ کو کہ لبوں پر ریگ نگاہوں میں دشت دل میں دھواں، لبوں پہ ریگ، لبوں پر ریگ نگاہوں میں دشت دل میں دھواں، اور عروس جاں تو مجھے لے کے آ گئی ہے کہاں، عروس جاں تو مجھے لے کے آ گئی ہے کہاں، نجات ملتی بھی کیسے کہ اس کے رستے میں، نجات ملتی بھی کیسے کہ اس کے رستے میں، یقین کے در پہ تھی خنجر بکف سپاہ گما، بہت خوب۔ یقین کے در پہ تھی خنجر بکف سپاہ گما، عروس جاں تو مجھے لے کے آ گئی ہے کہاں۔ اب ایک چھوٹی سی نظم سناؤں، ضرور ضرور۔ اس نظم کا عنوان ہے سوال۔ سوال۔ نمود صبح تیری رنگ شام بھی تیرے، نمود صبح تیری رنگ شام بھی تیرے، نسیم تیری صبا کے خرام بھی تیرے، نسیم تیری صبا کے خرام بھی تیرے، یہ خم بھی تیرا سراہی بھی جام بھی تیرے، اور سمندروں سے گھرے تشنا کام بھی تیرے، نسیم تیری صبا کے خرام بھی تیرے، یہ خم بھی تیرا سراہی بھی جام بھی تیرے، اور سمندروں سے گھرے تشنا کام بھی تیرے، جہاں پناہ بھی عالی مقام بھی تیرے، جہاں پناہ بھی عالی مقام بھی تیرے، نبی رسول علیہ السلام بھی تیرے، اور سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں ہے، سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں، سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں ہے، ہر ایک سمت یہ منظر لہو لہو کیوں ہے، بہت عمدہ۔ تو چاکے دامن ادراک ہی رفو کر دے، تو چاکے دامن ادراک ہی رفو کر دے، اور نہیں تو میرے جگر کو لہو لہو کر دے۔ کرتے سوال ہے یہ یہ۔ سوال تھا، جواب میرا نہیں۔ خیال ہے جی، میرا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں بہت صاف مجھے نظر آتی ہیں آپ کی شاعری میں، ایک تو تلمیحات کا جو استعمال آپ نے کیا، اور دوسرا اس کے اندر ایک فلسفیانہ گویا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک زیریں سطح ہے اور جی ایک جی زیریں لہر ہے جی جی جو آپ کی شاعری کو خاص طور پہ ممیز کرتی ہے۔ بہت عمدہ کلام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس نے یعنی اس کی اشاعت میں آپ نے دیر کر دی، افسانوں کو آپ نے تو شائع کر دیا، لیکن یہ چیزیں اب تو آ جانی چاہیے۔ نہیں ٹھیک ہی ہے، اپنا ہر دونوں ہر کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اور اگر آپ کہیں تو سنائیں چھوٹی سی اور سما سنا دوں، جی بالکل سنا دیں۔ اس کا عنوان ہے طرفہ تماشا، طرفہ تماشا۔ کہ سوا نیزے پہ سنتے ہیں کہ آ جائے گا سورج، سوا نیزے پہ سنتے ہیں کہ آ جائے گا سورج، سمندر شعلہ سیال ہوگا، اور زمیں اگلے گی لاوا روئی کے گالوں کی مانند، اور چٹک جائیں گی ساری ہڈیاں جسموں کے اندر، وہ دن ہوگا نہ جس کی رات ہوگی۔ سوا نیزے پہ سنتے ہیں کہ آ جائے گا سورج، وہ دن ہوگا نہ جس کی رات ہوگی،
کہ قہاری کا ہیبت ناک منظر دیکھنے کو تماشا بھی نہ کوئی بچ سکے گا، تماشا بھی نہ کوئی بچ سکے گا، اور تماشا گر کی جباری سلامت نئے پیکر بنائے جائیں گے، پھر سبھی مردے جلائے جائیں گے، پھر سرے محشر بلائے جائیں گے، پھر تماشا یوں بنائے جائیں گے، پھر بہت خوب. تماشا یوں بنائے جائیں گے، پھر سزا ہوگی عطا ہوگی جزا ہوگی، یہ سب ہوگا، سزا ہوگی عطا ہوگی سزا ہوگی، یہ سب ہوگا. زباں جل جائے میری گر میں کہہ دوں کوئی دیوانہ گر یہ پوچھ بیٹھا، زباں جل جائے میری گر میں یہ کہہ دوں کوئی دیوانہ گر یہ پوچھ بیٹھا، تیری دنیا میں جینے کی اذیت، پھر اس کے بعد مرنے کی اذیت، خدایا پھر سے جینے کی اذیت، مسلسل جینے مرنے کی اذیت، یہ زنجیریں بلا ٹوٹے گی کب تک، ہماری جان اب چھوٹے گی کب تک. بہت اچھا، بہت اچھا، یہ بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت اچھی نظم ہے یہ آپ کی. اس کا عنوان کیا بتایا آپ نے؟ طرفہ تماشا. طرفہ تماشا آپ نے بتایا. اب ایک آخری نظم کہیں تو آپ سنا جی دیں. سنا دیں بس. اس کا عنوان ہے وراثت. اس کا عنوان وراثت. جی. شجاعت اور عظمت کی حکایت کا میں ہوں وارث، شجاعت اور عظمت کی حکایت کا میں ہوں وارث، خس و خاشاک میں پھیلی وراثت کا میں ہوں وارث. عجائب گھر میں جو رکھے ہوئے آثار شاہی ہیں، شکست و ریخت کے شاہد جو شان کچ کلاہی ہیں، میرے اجداد کی جو ہڈیاں مدفون ہیں ان کا، شکستہ قبر کے کتبوں کے جو مضمون ہیں ان کا، میرے دستار کی جو دھجیاں موجود ہیں ان کا، اور میرے اسلاف کی جو خوبیاں مفقود ہیں ان کا، میں ان کی فتح و نصرت کا، شجاعت کا، صداقت کا، اور جبین وقت پر مٹی ہوئی ذرّی عبارت کا، شجاعت اور عظمت کی حکایت کا میں وارث ہوں. بے رہنا سر حویلی کی خنک ویرانیوں کا بھی، بے رہنا سر حویلی کی خنک ویرانیوں کا بھی، شکستہ برجیوں سے جھانکتی حیرانیوں کا بھی، اور در و دیوار پر اگتی ہوئی کائی ہماری ہے، اداسی مسکن ویراں کی ماں جائی ہماری ہے. بہت اچھا. اداسی مسکن ویراں کی ماں جائی ہماری ہے، میری آنکھوں میں اب بھی جو بو دستار ہیں رقصاں، میں عرفاں کے ساغر بادئے پندار ہیں رقصاں. عجب ہے قریہ ویراں کی ویرانی نہیں جاتی، اور غضب ہے دیدہ حیراں کی حیرانی نہیں جاتی، غضب ہے دیدہ حیراں کی حیرانی نہیں جاتی. آخری بند ہے اس کا کہ چنبیلی کی جگہ آنگن میں اب برگد کے سائے ہیں، چنبیلی کی جگہ آنگن میں اب برگد کے سائے ہیں، میں وارث ہوں سبھی کا، یہ میرے ورثے میں آئے ہیں. یہ سر محروم دستار فضیلت رہ گیا باقی، یہ سر محروم دستار فضیلت رہ گیا باقی، اور وراثت میں بس احساس ندامت رہ گیا باقی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ بھی صاحب بہت طویل افسانہ ہے جو آپ نے سنا دیا اپنے. ایگزیکٹلی بہت طویل افسانہ ہے، اور ذاتی کرب آپ نے بہت مناسب کہا کہ ذاتی کرب بھی شامل ہے اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ آپ سے بہت سی ملاقاتیں ہمیں کرنی چاہیے. یہ تو پہلی ملاقات تھی اور بہت فیض حاصل کیا ہم نے، اور میرا خیال ہے ریختہ کے ناظرین کے لیے آپ کی جانب سے میں ریختہ کا اور آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ اس کے ذریعے میں کچھ قارئین تک اور ناظرین تک پہنچ سکوں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی بھی تخلیق کار ہو اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تخلیقات قاری تک یا ناظرین تک پہنچ جائے. تو اس سلسلے میں ریختہ نے جو اردو کی خدمتیں کی ہیں ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کے بانی ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ریختہ کی شروعات کی. بہت شکریہ آپ کا، تشریف آوری کا شکریہ، اور ان الفاظ کے لیے آپ کا شکریہ.